الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. قال النبي صلى الله عليه وسلم أحلم من أمتي معاوية أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق اللہ و صدق رسولہ النبی الکریم. عزیز طلباء کرام، آج اسلامی تاریخ کے اعتبار سے 22 رجب المرجب ہے، جو کہ امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین کاتب وحی امیر شام حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم وصال ہے. اس دن جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ دنیا کی اس ظاہری رنگ و پوش کو چھوڑ کر اپنے خالق حقیقی سے جا ملے. تو آج آپ حضرات کو یہاں جمع کرنے کا مقصد یہی ہے کہ ہم اس عظیم صحابی، عظیم بشر کی حالات سے، ان کی سوانح عمری سے آپ حضرات کو آگاہ کریں اور ان کی سیرت و عظمت کو سلام عقیدت پیش کیا جائے. عزیز طلباء کرام، امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ عرب کے مشہور قبیلہ قریش سے تعلق رکھتے تھے، جو کہ اپنی شرافت و فقاہت میں اور اپنی اجابت و نیابت میں پوری دنیا میں مشہور ہے. اور اس قبیلے کی ایک خاصیت یہ ہے کہ اس قبیلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا جنم ہوا اور پیغمبر صلی والسلام اس قبیلے میں پیدا ہوئے. پھر قبیلہ قریش میں سے آپ سب سے معزز قبیلہ بنو ہاشم کے بعد جو سمجھا جاتا تھا بنو امیہ سے ہوئے، جو کہ اپنی شرافت میں، اپنی اجابت میں سب سے زیادہ ممتاز سمجھا جاتا تھا. آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے والد حضرت سفیان اسلام لانے سے قبل ہی ایک بلند ہمت، سردار اور باعزم لوگوں میں اور امیر لوگوں میں ان کا شمار ہوا کرتا تھا. آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ابو سفیان کے گھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے 5 سال قبل آپ کا جنم ہوا، پیدائش ہوئی. تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ جب پیدا ہوئے بچپن میں ہی اولو العزمی کے آثار نمایاں تھے. ایک مرتبہ آپ کی صلاحیت، آپ کی قابلیت کو دیکھتے ہوئے آپ کے والد فرمانے لگے کہ یوں لگتا ہے کہ میرا یہ بیٹا پورے عرب کی قیادت کرے گا، اپنی قوم کی قیادت کرے گا. جب والدہ ہند نے یہ بات سنی تو کہنے لگی میں اس کو روں کہ اگر یہ پورے عالم کی قیادت نہ کر لے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی تربیت ان کی خوبیوں کو دیکھتے ہوئے خاص طور پر کی گئی. اس وقت جبکہ لکھنے پڑھنے کا کوئی رواج نہیں تھا اور جہالت کی گھٹا توڑ تاریخی عرب پر چھائی ہوئی تھی، تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا شمار ان چند گنے چنے لوگوں میں ہوا کرتا تھا جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے. پھر یہی وجہ ہے کہ جب بڑے ہوئے اور اسلام قبول کیا تو اسلام قبول کرنے کے بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کاتب وحی کے اعزاز سے سرفراز فرما دیا گیا. امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ صلح حدیبیہ کے موقع پر اسلام قبول کر چکے تھے، لیکن اپنے ایمان کو چھپائے رکھا اور فتح مکہ کے موقع پر اس کا ظہور کیا. تاریخ شاہد ہے، آثار بتلاتے ہیں کہ حضرت ابو سفیان جو کہ بدر و احد، خندق اور حدیبیہ میں سالار کی حیثیت سے شریک ہو رہے تھے اور نوجوان بڑے جوش اور جذبے کے ساتھ ان جنگوں میں شریک ہوئے،
حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان جنگوں میں سے کسی میں بھی شریک نہیں ہوئے، تو یہ آثار بتلاتے ہیں کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں اسلام کی حقانیت شروع سے گھر کر چکی تھی، اور فتح مکہ کے موقع پر اس کا ظہور ہوا۔ پیغمبر علیہ السلام کو حضرت معاویہ کے والد جبکہ فتح مکہ پر وہ اسلام لے آئے، انہوں نے اسلام کا اظہار کیا، مسلمان ہوئے، مومن بنے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو امیر معاویہ کے والد ابو سفیان کے اسلام لانے کی اس قدر خوشی ہوئی کہ پیغمبر علیہ السلام نے اعلان کر دیا کہ جو شخص ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے گا اس کو امان دیا جائے گا۔ تو بہرحال جناب سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بڑا مقام ہے۔ میں بلا کسی تاخیر کے اپنے اس پروگرام کا آغاز تلاوت کلام باری تعالی سے کرنا چاہوں گا۔ تشریف لاتے ہیں آپ حضرات کے سامنے تلاوت کلام اللہ کے لیے محمد شوکت بن نعمت اللہ۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لا